قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو باوضو چھونا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کرنا ثواب ہے۔ ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، ایک ہامگیر اور عالمگیر کتاب ہے جس کا دنیا میں کوئی مصنف نہیں، کوئی رائٹر نہیں۔ قرآن پاک کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ مطلب اللہ کی کتاب۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، اور یہی قرآن پاک کلام اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے جناب، اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب ہوتا ہے بات، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کس کی باتیں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا، جبریل لے کر آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں پورا مکمل قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ 23 سال کی مدت میں پورا مکمل قرآن پاک حضور کے سینہ مبارک میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پاک کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیسا ہو؟ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ لا شک فی الکلام۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں، لا ریب، اس لیے اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا شک فی الکلام، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں روزانہ چھپتی ہے، ہزاروں کتابیں چھپتی ہے۔ کچھ کتابیں چھپتی ہے، کچھ چھپائی جاتی ہے، پھر کچھ چھپانے کے بعد چھپائی جاتی ہے، کچھ پڑھی جاتی ہے۔ آپ بھی بہت ساری کتابیں روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں، روزانہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ کتابیں جن کتابوں کا آپ نے مطالعہ کر لیا ہے، جن کتابوں کو آپ پڑھ چکے ہیں، اسکول میں جتنی ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہے، 10 کلاس کے اسٹوڈنٹ کو کہو کہ بیٹا 1 سال تک یا کم از کم 1 دن تک 9 کلاس کی کتابیں پڑھ لو، وہ بندہ کہے گا نہیں، میں نے 9 کلاس کی کتابیں میں پڑھ لیا ہوں، اگرچہ وہ نہ پڑھا ہے، کلاس میں ایسے ہی پاس کر گیا ہو، لیکن پھر بھی اس کی طبیعت نہیں چاہے گی کہ کبھی 9 کلاس کی کتابیں کھول کر دیکھے۔ 12 کلاس کا اسٹوڈنٹ کبھی وہ 10 کلاس کی کتابیں کھول کر دیکھنے کی اس کو طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ وہ کتابیں جو روزانہ آپ پڑھتے ہیں، مکتب میں، مدرسہ میں، گھر میں، آفس میں، کارخانوں میں، وہ کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں، 2-4 روز پڑھ لیجئے، 2-4 ہفتے پڑھ لیجئے، 2-4 مہینہ پڑھ لیجئے، 2-4 سال پڑھ لیجئے، پھر وہ کتابیں جو آپ نے پڑھا، جس کی آپ نے اسٹڈی کی، پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کو من نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام جس طرح 1400 سال پہلے کتابیں پڑھتے تھے، صبح بھی پڑھتے تھے، شام بھی پڑھتے تھے،
دوپہر بھی پڑھتے تھے۔ آج وہی قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، وہی قرآن آج لوگ صبح بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نماز فجر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، نماز ظہر میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز عصر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز مغرب میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز عشاء میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور روزانہ پڑھتے ہیں، ہر ہفتے پڑھتے ہیں، ہر مہینہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے بھی نماز میں قرآن پڑھا، وہ بھی قرآن خوانی کیے، وہ بھی اپنے گھر میں ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، لیکن کبھی کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آیا کہ قرآن کو ہم نے سال بھر پڑھ لیا ہے، اب آئندہ سال نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک کو ہم نے کل پڑھ لیا، پرسوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم زیادہ قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جسے جتنا پڑھو طبیعت اتنا ہی چاہتی ہے کہ اور پڑھ لے، اور پڑھ لے، اور پڑھ لے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن کی کرامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمایا، اور معجزے کی تائید سے اللہ نے تمام انبیاء کی نصرت فرمائی، اللہ نے تمام انبیاء کی امداد فرمائی، مدد فرمائی۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے تو کپڑا کی طرح موڑ دیتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے تو کپڑے کی طرح موڑ دیتے تھے، کاغذ کی طرح، توجہ فرمائیے گا، موڑ دیتے تھے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ آپ چیونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ چرندوں پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ درختوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ ہوا سے گفتگو کرتے تھے، آپ چاند و سورج، آپ زمین و آسمان کی بولیاں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیوں کی بولی سمجھنے والے پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو آپ شفا یاب فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا۔ توجہ فرمائے، حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، آپ کے پاس جو چھڑی تھی، آپ کے پاس جو لاٹھی، آپ کے پاس جو عصا تھا، آپ اسے جو حکم دیتے تھے وہ بن جاتا تھا، آپ جو حکم دیتے تھے وہ بن جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر جب اپنا عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو حکم فرمایا کہ سانپ بن جا، تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ فرعون کے تمام لشکر کے سانپوں کو وہ اپنے آپ نگل گیا۔ جب تک داؤد علیہ السلام رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ زندہ رہا۔ جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ رہے، تب تک سلیمان علیہ السلام کا معجزہ زندہ رہا۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، تب تک موسیٰ کا معجزہ زندہ رہا۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام رہے، تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ زندہ رہا۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے ہیں۔ ان تمام معجزوں میں سب سے عظیم معجزہ ہے اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن پاک نازل کیا۔ اب حضور اگرچہ پردہ فرما گئے، لیکن حضور کا معجزہ آج ہر مسلمان کے گھر میں زندہ جاگتا ہے۔ آپ سبھی چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ خواہش انگڑائی لے رہی ہے، یہ خواہش ہوتی کہ کاش
میں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا اور وہ کیسے لوہے کو کپڑے کی طرح موڑ رہے ہیں وہ میں دیکھتا، کاش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا، وہ کیسے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں میں دیکھتا۔ آپ کے دل میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا اور حضور کا معجزہ دیکھتا۔ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضور کا معجزہ دیکھتا تو فقط دیکھتا نہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں اگر آپ حضور کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جاؤ اپنے گھر میں باوضو ہو کر قرآن پاک کو دیکھو۔ جب جب قرآن پاک کو دیکھو گے گویا آپ نے حضور کے معجزہ کو دیکھ لیا، کیونکہ قرآن حضور کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ پتا چلا وہ جس کا معجزہ زندہ ہے، کیا وہ نبی زندہ نہیں ہے؟ جی جناب، جن کے معجزہ جس نبی کا معجزہ زندہ ہے، آپ کہتے ہو وہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نعوذ باللہ۔ ارے قرآن زندہ ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہمارا عقیدہ وہ نبی ہمارا زندہ ہے۔ معلوم آسمانی کتابیں کتنی ہیں بولو؟ 104۔ اب ان 104 میں 4 کتاب بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ وہ 4 کتاب کون سی کتاب ہے؟ انجیل، تورات اور زبور، آخری کتاب قرآن پاک، قرآن مجید، کتاب اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اپنی کتاب زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اللہ نے اپنی کتاب تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اللہ نے اپنی کتاب انجیل کو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو اللہ نے فقط نبیوں پر، رسولوں پر نازل فرمائی، اپنے ذمہ نہ لیا۔ لیکن جب باری آئی قرآن پاک کے نزول کی، توجہ فرمائیے گا، جب باری آئی قرآن پاک کو نازل کرنے کی، قربان جائیے، توجہ فرمائیے گا، قرآن پاک تو تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، انجیل سے بھی بہتر قرآن پاک ہے، تورات سے بھی بہتر قرآن پاک ہے، زبور سے بھی بہتر قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک تو تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے اور ام الکتاب ہے، تمام کتابوں کی ماں ہے، تمام کتابوں کی جان ہے، اور اللہ نے اپنے اس مقدس کلام کو ایسا نبی پر نازل کیا جو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ قرآن زمانے میں ایک ایسی واحد کتاب ہے، اکلوتی کتاب ہے کہ قرآن پاک میں اگر آپ آسمان کی خبر چاہو گے تو قرآن کھولو، قرآن تمہیں آسمان کی خبر دے گا، قرآن پاک تمہیں چاند و سورج کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں زمین کے نیچے کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں جنت کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں جہنم کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں جبریل کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں اسرافیل کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں اسرائیل کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں ملک الموت کی خبر بتائے گا، قرآن پاک فرشتوں کی خبر بتائے گا، قرآن پاک میزان، پل صراط، حوض کوثر، موت کی خبر بتائے گا، قرآن پاک تمہیں یہ بتائے گا کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، توجہ فرمائیے گا، مرنے کے بعد حشر میں کیا ہوگا، کہ کون جنت میں جائے گا، توجہ فرمائیے گا، یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن ایک ہامگیر کتاب ہے، قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، جس کتاب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلام۔